نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ آپ نماز قائم کرو گے، نماز پڑھو گے، تو ہم نے سوچا کہ کچھ نماز کے بارے میں احادیث پیش کی جائیں تاکہ سامعین کو بہت فائدہ ہو اور اللہ پاک آپ کو بھی اور آپ کی اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ حدیث مسند احمد اور ابو داود شریف کے اندر موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات افترضهن اللہ تعالی من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، یعنی جو صاحب ایمان بندہ ہے وہ اہتمام کرے گا، فکر کے ساتھ نماز اچھی طرح ادا کرے گا۔ فرمایا جس نے ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کیا، من احسن وضوءہن، اچھی طرح ادب کے ساتھ شریعت کے مطابق ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع سجود بھی جیسے کرنے چاہیے تھے ویسے کیے اور خشوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، یعنی بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے التفات کے ساتھ، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب نمازی بندہ نماز توجہ سے پڑھتا ہے، التفات سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توجہ اور التفات بھی اس بندے کی طرف ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے بے توجہ سے، توجہ نہیں ہے اس کی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جس نے اچھی طرح وضو کیا، نماز کے وقت پر نماز ادا کی، رکوع سجود بھی اچھے کیے اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے، کان لہ علی اللہ عہد، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان یغفر لہ، اس کو بخش دے گا، ومن لم یفعل، اور جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی وضو اچھے طریقے سے نہیں کیا، خشوع خضوع بھی نہیں تھا اور رکوع سجدہ یہ بھی اچھے طریقے سے نہیں کیا، تو فرمایا اس نے نماز کے بارے میں کوتاہی کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو اس کو بخش دے گا، چاہے گا تو اس کو سزا دے گا۔ اب ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کی نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے توجہ کے ساتھ، اور وضو بھی اس طریقے سے کرنا ہے جس طرح شریعت نے بتلایا ہے۔ فرمایا ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری و مسلم، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرمایا، بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو، دریا جاری ہو، تو فرمایا جس میں روزانہ 5 دفعہ وہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گی؟
صحابہ نے عرض کیا کچھ بھی باقی نہیں رہے گی؟ تو آپ نے فرمایا بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو دھوتا بھی ہے اور مٹا دیتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں صاحب ایمان بندہ جس کو نماز کی حقیقت نصیب ہو، جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی روح گویا اللہ تعالیٰ کے بحر جلال و جمال میں غوطہ زن ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی میلا کچیلا گندا کپڑا ہو دریا کی موجوں میں پڑ کر پاک صاف اور اجلا ہو جاتا ہے، بالکل صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جلال اور جمال کے انوار کی موجیں اور اس بندے کے سارے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ یہ عمل ہو تو ظاہر اس بندے میں میل کچیل کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ بس یہی حقیقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ ایک بندہ دن میں 5 دفعہ غسل کرتا ہے تو فرمایا اس کے جسم پہ وجود پہ میل کچیل نہیں رہے گی۔ اسی طرح جو آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے تو جو گناہوں والی نافرمانی والی میل کچیل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل صاف کر دے گا۔ فرمایا ان ابی ذر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله تتهافت عنه ذنوبه كما تتهافت هذا البرق عن هذه الشجرة۔ رواه احمد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سردی کے دنوں میں باہر تشریف لے گئے اور درختوں کے پتے جو خزاں کے سبب سے از خود جھڑ رہے تھے، یعنی ہوا کی وجہ سے، فرمایا وہ پتے خود بخود نیچے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور ہلایا اچھی طرح تو یکدم اس کے پتے نیچے گرنے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا یا ابو ذر، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جب مومن بندہ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ان پتوں کی طرح گر جاتے ہیں۔ یعنی آپ علیہ السلام نے درخت کے ایک ٹہنی کو پکڑا، اس کو ہلایا تو اس کے پتے بہت سارے گرنے لگے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی ابو ذر، جب بندہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح گرتے ہیں جس طرح یہ درخت کے پتے نیچے گر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ بندہ وضو کرتا ہے، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندہ نماز پڑھتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر دعائیں مانگتا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ الدعاء بخل عبادہ، فرمایا دعا کرنا اللہ سے یہ عبادت کا مغز ہے، مکھن ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ تو فرمایا اس لیے میرے بھائیوں آج وقت ہے، آج صحت ہے، آج عافیت ہے، آج تندرستی ہے، آج سلامتی ہے، تو نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کے اندر کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ محفل لگی ہوئی ہے، محفل کو چھوڑ دو، نماز کو نہ چھوڑو۔ دکان کا دروازہ بند کر دو لیکن نماز کو نہ چھوڑو۔ اکثر بندے آج کل یہی کرتے ہیں، ہمارا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم دکان پہ نماز پڑھ لیتے ہیں اکیلی، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں اکیلی، لیکن جامع مسجد میں نہیں جاتے۔ تو یاد رکھنا بات، گھر میں، دکان میں، بازار میں ایک نماز کا ثواب ہوگا۔ اگر آپ با جماعت مسجد میں نماز پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ ماہ رمضان آنے والا ہے، اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک بندہ نفل بھی ادا کرتا ہے 2 رکعات، فرمایا اس کو فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جو بندہ فرض ادا کرتا ہے فرمایا 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں گھر میں نماز نہیں پڑھنی۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ جب جامع مسجد موجود ہو تو اس کے ہوتے ہوئے گھر میں نماز ہوتی بھی نہیں ہے۔ ہاں بہت دور ہے، بہت دور ہے، تو پھر فرمایا گھر میں نماز پڑھ لو۔
اس لیے میرے بھائیوں اپنی اولاد کو بھی نماز کی تعلیم دو، اپنے نوجوان بیٹیوں کو اور بیٹوں کو بھی کہو نماز ان پہ فرض ہے۔ اگر آپ نے نہ کہا تو قیامت والے دن آپ کے گریبان پکڑے جائیں گے۔ یہی اولاد ہوگی کہ اس نے خود نماز تو پڑھی ہے لیکن مجھے کبھی بھی نہیں کہا۔ بیوی گریبان پکڑے گی، اولاد گریبان پکڑے گی۔ اس لیے میرے بھائی میرے تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور ان کا خاتمہ بالایمان ہو، اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے، خطا کرتے ہوئے موت نہ آئے، بلکہ میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے، اللہ سجدے میں پڑے ہوئے موت آئے، اے اللہ نماز پڑھتے ہوئے موت آئے، اے اللہ جمعہ پڑھتے ہوئے موت آئے، اے اللہ تقریر کرتے ہوئے موت آئے، اے اللہ جب ہم قبر سے اٹھیں تو ہماری زبان پہ سب سے جو پہلا جملہ ہو وہ یہی ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام ہو، لا الہ الا اللہ افضل الذکر، فرمایا سب سے بڑا ذکر افضل ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ تمام مسلمان بھائیوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔